السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا کہ اس دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، اور انہی کروڑوں اربوں لوگوں کے درمیان میں میرے رب نے مجھے کلمے کی نعمت سے نوازا، میرے دل میں اسلام کے لیے، میرے دل میں راہ حق کے لیے جذبہ پیدا کیا اور مجھے کلمہ گو کیا۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں شاید پھر بھی میری عمر گزر جائے اور میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کر پاؤں، میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار نہ ہو پاؤں پوری زندگی بھی، اگر میں اپنے رب کا شکر گزار رہوں۔ آج ایک ایسا ٹاپک جو کہ میں نے پہلے بھی سوچا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں گنہگار انسان ایسا نہ ہو کہ لفظوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسے لفظ کو استعمال کر لوں جو شاید کہ غلط ہو۔ یہ سوچ کے میں ہر بار رک گیا، لیکن آج میں نے بہت کوشش کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ماہ مقدس کی، میں بات کرنا چاہتا ہوں 12 ربیع الاول کے ٹاپک پر۔ 12 ربیع الاول کا دن عالم اسلام کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ ہم یہ کہیں تو شاید کہ غلط نہ ہو کہ 2 عیدوں کے بعد ہم 12 ربیع الاول کو بہت ہی زیادہ احترام و عقیدت سے مناتے ہیں، کیونکہ 571 عیسوی کی صبح سرور کائنات، سرور کونین، امام الانبیاء، وجہ کائنات، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور کئی سالوں سے آتش کدے میں لگی آگ حکم خداوندی سے خود بخود ہی بجھ گئی۔ کعبے میں موجود بت جو کئی سالوں سے تھے زمین بوس ہو گئے۔ دونوں عالم میں خوشی کا سما تھا۔ جو الہامی مفکر تھے دیگر مذاہب کے بھی، وہ بھی بول اٹھے۔ پوری حیات میرے نبی پاک کی اگر ہم دیکھیں، پوری حیات ہم پڑھیں گے کہ اہل کفار جو سخت ترین دشمن تھے وہ بھی میرے رسول کو، میرے نبی کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صادق و امین ہیں۔ پوری دنیا نے صادق و امین مانا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اہل کفار کو یہ یقین تھا، وہ خوف سے کانپ رہے تھے کہ ہم نے کیا ظلم ہے جو نہیں ڈھائے مسلمانوں پر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ عام معافی کا اعلان ہوا کہ ہر وہ شخص جو خوف کے بغیر کلمہ پڑھنا چاہے وہ بے شک مسلمان ہو جائے اور ہمارے ساتھ راہ حق کی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات یہ ہے کہ کسی نے تکلیف بھی پہنچائی تو میرے نبی نے دعا دی، اگر کسی نے برا کرنے کی سوچ بھی رکھی میرے نبی نے اس کو تب بھی دعا دی اور اس کا بھلا کیا۔ پوری حیات دیکھ لیں، پوری حیات میں کہیں ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں اس بات پر کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں کیا پورے عالم اسلام 12 ربیع الاول کو انتہائی عقیدت و احترام سے مناتا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں نعت خوانی ہوتی ہے تو کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے، کہیں پہ محفل ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو کہیں پہ ہر شخص جو ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ میں گناہگار شخص چاہ کر بھی ربیع الاول کے اس دن کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چاہ کر بھی میں نہیں وہ کر سکتا کہ میں کس طریقے سے اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ استعمال کروں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے کہ پوری زندگی بھی اگر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں امتی ہونے کا، اپنے محبوب کے امتی ہونے کا، میں اگر شکر بھی ادا کرتا رہوں پوری حیات بھی، تو بھی شاید کہ میں وہ حق ادا نہ کر پاؤں جو میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ میں نے سوچا اس ویڈیو کے توسط سے ہم کیوں نہ آج ایک عہد کریں کہ جب پوری حیات میں ہمیں ہر جگہ پر یہی ملے گا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی ذات سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو لوگوں کو، پھر یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. ہم نے پورے اسلام کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، تو ہم یہی دیکھیں گے کہ صرف اور صرف یہی تلقین کی گئی ہے کہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو. تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بنے، ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں. معاملات جو ہے لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں کوشش کریں کہ اپنے طور سے بے ایمانی نہ کریں. اگر ہم پہ کسی کا قرض ہے تو کوشش کریں کہ ہم وہ قرض اتاریں. ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ کہ مسلمان ہونا بھی ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ کروڑوں لوگوں میں اتنے سارے مذاہب ہیں، ان سب مذاہب کے درمیان اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان پیدا کیا. اچھا میں یہاں پر بے شک صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنی ویڈیو میں ایک بات کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام بھائیوں سے کہ ہر کسی کا محبت کا اظہار کا طریقہ کار مختلف ہے. شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں قرآن خوانی کرتا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے تو بے شک اس میں بہترین بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بھئی آپ ذکر مصطفیٰ کیوں کر رہے ہیں. ذکر مصطفیٰ ہو، نعت خوانی ہو، قرآن خوانی ہو، سب اچھا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ان بھائیوں سے جو کہ خاص طور سے 12 ربیع الاول والے دن اپنی بائکوں کے سلنسر نکال دیتے ہیں اور ایک ریلی کی صورت میں گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. میں انتہائی کم عقل انسان ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہا ابھی تک کہ اس کا مقصد کیا ہے. وہ جو ہم بائکوں کے سلنسر نکال رہے ہیں جس سے آواز ایک انتہائی ہولناک ہو جاتی ہے، خطرناک ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ان کو لے کے گلیوں میں دندنا رہے ہوتے ہیں یا ہم روڈ کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ. اور تو اور کچھ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ یہ دیکھا گیا کہ ریلی گزر رہی ہے، ایون کہ اگر کسی کو ہاسپٹل بھی جانا ہے. اچھا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست اس بات سے انکاری ہوں گے، لیکن یہ واقعہ خود میرے اپنے سگے بھائی کے ساتھ پیش آیا. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ ہاسپٹل جانا تھا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تو وہاں پر ایک ریلی گزر رہی تھی. تو میرے بھائی نے کوشش کی کہ وہ ہاسپٹل پہنچ سکیں. تو ریلی کے جو شرکا تھے انہوں نے رستہ دینے کی بجائے اس حد تک کہ طوفان بدتمیزی کی کہ باقاعدہ رستہ نہیں دیا، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے. بے شک ریلی بہت مقدس ہے، لیکن شاید کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ ایک بیمار جو کہ ہاسپٹل جانا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو رستہ دینے کی بجائے مار کٹائی کرنا مناسب سمجھا. میں شاید کہ غلط ہوں. میں آج کسی پہ بھی کوئی تنقید نہیں کر رہا کیونکہ میں جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں میں تنقید کے قابل ہی نہیں. یہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر میں کیا، میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے ذہن سے ایک لفظ بھی کہہ سکوں. لیکن میں صرف ان دوستوں سے جو فرط جذبات میں اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی میں کسی دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے،
तो बारहा जिस फिके से चाहें देख लें, जिस नजरिए को भी आप सोचते हैं, आप अहले हदीस हैं, देवबंद हैं, सुन्नी है, बरेलवी हैं, जो भी है, आप ये देखिए कि कहीं पर भी ये है कि सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1% भी, फिर तो वो कोई भी हो, चाहे वो कुफार ही क्यों ना हो, कि कहीं पे भी सीरत मुस्तफा में किसी को अजियत दी गई है? जब नहीं दी गई तो हम कलमा गो होने के बाद किसी को कैसे अजियत दे सकते हैं? हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी अजियत देने से हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं? और जब आपका सिलसिला जुड़ा हो 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से, आपका सिलसिला जुड़ा हुआ हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत मुस्तफा से, मतलब आप खुदारा सोचें। मैं नहीं चाहता था कि इस टॉपिक पे बात भी करूं, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इंतहाई गुनाहगार इंसान हूं और मेरे रब ने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है। ये मेरे रब का बड़ा एहसान है मुझ पर। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और अपनी वीडियो के तवज्जुह से उन दोस्तों से, भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूं कि हम कौन सा मैसेज देना शुरू हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जैसे कि लंगर आम होता है बहुत सारी जगह पे, हम गरीबों को खाना खिला सकते हैं, मिलाद मुस्तफा कर सकते हैं, कुरान ख्वानी, नात ख्वानी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन खुदारा खास तौर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कुछ दोस्त जो रैली निकालते हैं, वो रैली किसी के लिए अजियत का बायस ना बने। ऐसा नहीं कि मेरे भाई के साथ वाकया हुआ तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं इसलिए ऑथेंटिक बात कर रहा हूं कि वाकया हुआ तो मुझे पता है कि आया ऐसे वाकयात और भी सुनने में आते थे, लेकिन जब अपने ही भाई के साथ हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि यार वाकई जो लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो किसी और मसलक से थे या जो भी था, तो इस वजह से वो इस बात को कह रहे थे कि भाई रैली में अक्सर लोग, मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ रैलियों में शायद कोई शरपसंद नासिर हो कि इस तरह भी हो रहा है। तो खुदारा इन चीज़ों पे नज़रसानी कीजिए, देखा जाए, और जो रैली के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इंतज़ामिया है, वो देखें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी इन हरकतों से किसी को अजियत तो नहीं पहुंच रही। बाकी कहा सुना माफ़, मेरा रब माफ़ करने वाला है। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि या अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे। आमीन।